بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام میں کسی کو بد دعا دینا کیسا عمل ہے؟ جواب: بد دعا دینا اچھا عمل نہیں، صبر اور دعا کا حکم ہے۔ سوال: ناجائز مال میں برکت کس چیز سے آتی ہے؟ جواب: ناجائز مال میں کبھی برکت نہیں آتی۔ سوال: صدقہ اور خیرات سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا مروہ کی سعی کی، جس کی یاد میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی روشنی میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ جواب: تقویٰ یعنی اللہ کا خوف اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ سوال: نماز فرض ہونے کا حکم کس واقعہ کے بعد آیا؟ جواب: واقعہ معراج کے بعد۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول نہیں کرتا؟ جواب: حرام کھانے والے اور ظلم کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز سے مشہور تھے؟ جواب: اذان دینے میں۔ سوال: سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ جواب: انصاف، محبت اور صلح رحمی سے پیش آنا چاہیے۔ سوال: اسلام میں ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: نماز نہیں ہوگی، پاک لباس شرط ہے۔ سوال: کیا حیا ایمان کا حصہ ہے؟ جواب: جی ہاں، حیا ایمان کا جز ہے۔ سوال: بیوی کا حق مہر دینا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: جی ہاں، فرض ہے۔ سوال: مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عالم برزخ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی کو اسد اللہ کا لقب ملا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: عورت کو کتنا زیور پہننا جائز ہے؟ جواب: جتنا بھی پہنے، اگر زکوٰۃ دے اور سادگی کا خیال رکھے۔ سوال: اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: بات چیت، صلح اور سمجھوتے کی کوشش کریں۔ سوال: کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ جواب: نہیں، اذان صرف مردوں کے لیے ہے۔ سوال: یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا کیا ثواب ہے؟ جواب: جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب مقام ملے گا۔ سوال: حسد کا علاج کیا ہے؟ جواب: اللہ سے مدد، دعا اور شکر کرنا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ جواب: نماز قائم رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ سوال: کس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت تھی؟ جواب: جنگ یرموک میں۔ سوال: بچوں کو سلام کرنے والے نبی کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کیا جھوٹ بولنے والے کے روزے اور نماز قبول ہوتے ہیں؟ جواب: ثواب میں کمی آتی ہے، قبولیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ سوال: جو دوسروں کو معاف کرے، اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جواب: اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ سوال: کس انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے؟ جواب: نرم دل انسان کو۔ سوال: کس رکن اسلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھال قرار دیا؟ جواب: نماز کو۔ سوال: جمعے کے دن غسل کرنا کیسا ہے؟ جواب: سنت ہے۔ سوال: فطرانے میں کیا دیا جاتا ہے؟ جواب: ایک صدقہ فطر کے برابر خوراک یا اس کی قیمت۔ سوال: قضا نماز کس وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: طلوع آفتاب، زوال اور غروب کے وقت کے علاوہ کسی بھی وقت۔ سوال: جھوٹ بولنے والے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے والا ایمان والا نہیں ہوتا۔ سوال: تکبر کرنے والے کے بارے میں حدیث میں کیا وعید ہے؟ جواب: تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوال: بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہ کھانے کا کیا نقصان ہے؟ جواب: شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔
سوال: اسلام میں پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں؟ جواب: کم از کم 40 گھر دائیں بائیں پڑوسی کہلاتے ہیں۔ سوال: رشتہ داروں سے تعلق توڑنا کیسا ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب: جنت میں۔ سوال: جنگ بدر میں کتنے صحابہ شریک ہوئے؟ جواب: 313 صحابہ۔ سوال: قیامت کا دن قرآن پاک میں کن ناموں سے آیا ہے؟ جواب: یوم دین، یوم القیامہ، یوم الحشر۔ سوال: اسلام میں بیوہ کی شادی کو کیسا سمجھا جاتا ہے؟ جواب: جائز بلکہ پسندیدہ عمل۔ سوال: موت کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: دل نرم ہوتا ہے اور دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ سوال: کیا کسی کی غیبت سننا بھی گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، سننے والا بھی شریک ہوگا۔ سوال: حسد کرنے والا شخص خوش کیوں نہیں رہتا؟ جواب: وہ دوسروں کی نعمت پر جلتا رہتا ہے۔ سوال: غصے پر قابو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: وضو کر لو اور خاموش ہو جاؤ۔ سوال: نیک نیت کے ساتھ روزی کمانا کیسا ہے؟ جواب: عبادت ہے۔ سوال: کیا مرد عورت کی رضامندی کے بغیر شادی کر سکتا ہے؟ جواب: نہیں، عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ سوال: سچ بولنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: جنت کی طرف رہنمائی کرنا۔ سوال: تکبر کا انجام کیا ہے؟ جواب: جنت سے محرومی۔ سوال: قربانی کن پر واجب ہے؟ جواب: صاحب نصاب مسلمان پر۔ سوال: حدیث کا انکار کرنا کیسا گناہ ہے؟ جواب: کفر کے قریب ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بہترین سامان کس کو کہا؟ جواب: نیک بیوی کو۔ سوال: کس نبی کی ساری قوم ایمان لے آئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی۔ سوال: اللہ نے کس جانور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ جواب: مچھلی کو۔ سوال: دنیا کی محبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ سوال: دل کو پاک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر اور گناہوں سے توبہ۔ سوال: نیت کا اثر عمل پر کیسے ہوتا ہے؟ جواب: عمل کا اجر نیت پر منحصر ہے۔ سوال: عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتہ عورتوں سے دور کیوں جاتا ہے؟ جواب: سر ننگا رکھنے کی وجہ سے۔ سوال: صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ نیک عمل جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ سوال: قرآن پاک میں نور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب: ایمان، ہدایت اور قرآن کو۔ سوال: اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ جواب: توحید یعنی اللہ ایک ہے۔ سوال: اسلام میں نکاح کیا ہے؟ جواب: سنت ہے اور ایک مضبوط عہد۔ سوال: کس نبی کو خواب کی تعبیر سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال: سب سے بڑی ممنوع چیز کیا ہے؟ جواب: شرک۔ سوال: عورت کو اولاد نہ ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ بعض اوقات آزمائش، روحانی رکاوٹ یا جسمانی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے، مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت والا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوال: کتنی بیٹیوں کے بعد انسان غریب نہیں رہتا؟ جواب: جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کا مستحق ہوتا ہے اور ایسی اولاد فقر سے بچاتی ہے۔ سوال: بلی کے رونے سے کس کی موت کی خبر ملتی ہے؟ جواب: بلی کے رونے کو اکثر لوگ نحوست یا موت کی علامت سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک معاشرتی وہم ہے۔ اسلام میں ایسی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، موت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سوال: کانوں کے اندر خارش ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب:
یہ عام طور پر الرجی، خشکی یا صفائی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کان میں مٹی یا موم جمع ہونے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، جسے طبی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال: جسم میں اچانک کپکپی یا جھٹکا لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جسم میں اچانک کپکپی آنا اکثر اعصابی رد عمل یا جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ تھکن، نیند کی کمی یا دماغی سگنل کی بے ترتیبی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوال: جنسی خواہشات کا حد سے بڑھ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جب انسان کی خواہشات اس کے اختیار سے باہر نکلنے لگیں تو یہ نفس کے غلبے، شیطانی وسوسوں یا باطنی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح کو تقویت، دل کو پاکیزگی اور نفس کو قابو میں لانے کے لیے سچی توبہ، عبادت اور اللہ سے قربت کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔